ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیرت سے ہیں ابو جان؟ ابو جان آپ بہت زیادہ پریشان اور متفکر نظر آ رہے ہو۔ ہاں بیٹا میں بہت پریشان ہوں۔ ابو جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ بیٹا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کی بہن کے نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور 1 مہینے کے اندر شادی کرنی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس چند کوڑی بھی نہیں ہے، گھر کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور کیا کروں تمہارے اسکول کا خرچہ بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور میرے پیارے بچوں ابھی تو تمہارے اسکول کی فیس بھی باقی ہے، میں کیا کروں کہاں جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جان فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کوئی نہ کوئی نظم کرے گا۔ کیسے نظم ہوگا میرے بچوں؟ کون میری مدد کرے گا؟ ابو جان آپ کے بہت سارے دوست ہیں، جن میں آپ کے ایک دوست سیٹھ حذیفہ بھی ہیں، آپ ان سے رجوع کر لیں، پورے حالات ان کو بتلائیں، مجھے امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ ان کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کو ابو جان نے یاد کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بیٹا کیسے آنا ہوا؟ سیٹھ جی آپ کو ابو جان نے یاد کیا ہے اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے تو چلو میں چلتا ہوں۔ بیٹا صاحب سیٹھ صاحب کے لیے پانی لاؤ۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنی تو موج آ رہی ہے۔ ارے کیا بات آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ارے سیٹھ صاحب بس بیٹی کے نکاح کے لیے پریشان ہوں۔ بیٹی کے نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور 1 مہینے کے اندر شادی کرنی ہے، اور شادی میں دلہا کو 5 لاکھ کیش دینے ہیں اور تقریباً 400 باراتی ہیں جن کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اور میری جہاز کی بکنگ وغیرہ کافی رقم کی ضرورت ہے۔ بس اسی فکر میں ہوں کہیں رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ ارے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ قرض لے لو اور آپ اس بات کی فکر بالکل نہ کریں۔ میری بڑے بڑے بینک مینیجروں اور سود پر پیسے دینے والوں سے اچھے تعلقات ہیں، جس کسی سے بھی میں گزارش کروں گا انشاءاللہ قرض مل جائے گا۔ ارے بھائی آپ مجھے دیکھو، میری پہلے کیا حالت تھی، کتنا پریشان رہتا تھا نا میں، لیکن جب سے میں نے سودی کاروبار کرا ہے نا یوں ہی 40-50 ہزار روپے مہینے میں جاتے ہیں، اگر آپ چاہو تو مجھ سے بھی لے سکتے ہو۔ ارے سیٹھ صاحب لیکن یہ بینک کا قرض تو سودی قرض ہوتا ہے نا۔ ارے جناب اب زمانہ بدل چکا ہے، بغیر سود اور بیاج سے کہاں کرا مل پاتا ہے، کہاں ہوا؟ اب تو بینک سے سودی قرض لے کر ہی اپنے کام کاج کرنے کا رواج بن چکا ہے۔ آپ کسی کو دیکھو تو کوئی تجارت کے لیے قرض لیتا ہے اور کوئی اپنی شادی کروانے بیٹی کی شادی کرانے کے لیے قرض لیتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی دیکھو بھائی۔ چلو سیٹھ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ چلو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھے مولانا۔ مولانا صاحب کیسے آنا ہوا؟ آپ سے ملاقات کے لیے آنا ہوا ہے، سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ ارے ہاں مولانا صاحب بس اسی فکر میں ہوں اور کوئی انتظام بھی نہیں ہوا ہے۔ تو آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟
सीधी सादी शादी कर लें, इसमें बरकत भी है और पैसे भी कम खर्च होते हैं। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अअज़मिन निकाह बरका अयसरुहु मऊना, यानी सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। अरे मौलाना साहब, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आजकल इस दुनिया की तमाम रसूमात का क्या किया जाए। मसलन दूल्हा के लिए गाड़ी या कैश, और बारातियों के लिए बैंक का ढाल, और समधी और समधन के लिए जेवर वगैरह। इसलिए मैंने सोचा कि इस मर्तबा बैंक से कुछ कर्ज लेकर अपने इस मसले को हल करूं। और इस सिलसिले में मेरे इन दोस्त ने भी बैंक से सूदी कर्ज दिलाने की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि 8 दिन के अंदर अंदर बैंक से सूदी कर्ज दिलाएंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस मर्तबा बैंक से सूदी कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। आपकी सोच तो बिल्कुल गैर इस्लामी है, और शादी तो इस्लामी तरीके पर होनी चाहिए। और रही भाई बात सूद की, तो सूद तो लेना और देना दोनों हराम है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرے بھائی ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ ان کو شیطان نے چھو کر پاگل اور مجنون بنا دیا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ سود تو اس طرح ہے کہ جس طرح بیع و شراء ہے، یعنی جس طرح خریدنا اور بیچنا جائز ہے اسی طرح سود لینا دینا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو کہ خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو سود کو جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی دیکھو اس آیت کریمہ میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید آئی ہے۔ بھلا کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے کر پنپ سکے؟ میرے بھائی اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ارے مولانا، کیا سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے؟ جی ہاں بھائی، سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود میں گناہ کے اعتبار سے 70 درجے ہیں، اور ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ مولانا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ بھائی جان یہ کون ہے جو بڑے لمبے لمبے قدم رکھ رہے ہیں؟ ارے مولانا صاحب، یہی تو ہے میری بیٹی کے ہونے والے سسر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بھائی، اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ ارے مولانا،
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو مینیجر ہے اس کی شادی ان کی بیٹی سے ہونے والی ہے، اور میں نے ان سے اپنے بیٹے کی شادی میں 5 لاکھ کیش اور سارا ساز و سامان جو جہیز میں چل رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کی تھی۔ ان سے پیسے لے کر مارکیٹ جا رہا ہوں تاکہ ان پیسوں سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے لتے اور اپنے بیٹے کی ہونے والی شریک حیات کے لیے زیور ویور خرید کر لے آؤں، بس اسی لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی آپ تو مسلمان ہیں، اس کے باوجود غیرت کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے؟ اور اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود تمہیں کچھ احساس بھی نہیں ہے اور اس کو اتنی جرأت کے ساتھ بیان کر رہے ہو۔ آج ہمارے سماج میں تم جیسے لوگوں کی وجہ سے غریب لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن رشتے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تم جیسے جہیز کے لالچی انسانوں کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے غریب لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم کی حفاظت فرمائے۔ ارے بہت بکواس ہو گئی، بس کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کتنی محنت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلائی ہے اور کتنا روپیہ خرچ کیا ہے؟ افسوس افسوس، مجھے تمہارے اوپر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہو، لیکن آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ آپ کے اندر تعلیم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و پرورش میں محنت و مشقت برداشت کی ہے، اس سے کہیں زیادہ لڑکی کے والدین نے محنت و مشقت برداشت کی ہے۔ ارے جس وقت بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، والدین کو تب ہی سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی ایک نہ ایک دن اپنی سسرال چلی جائے گی، کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کے باوجود اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے پرورش کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ لہذا ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ لڑکی کے والدین کا احسان مانتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی تمہاری خدمت کے لیے تمہارے حوالے کی ہے، لیکن تم جیسے جہیز کے لالچی انسانوں نے شادی کو تجارت سمجھ رکھا ہے اور اس کے ذریعے مال کما رہے ہو۔ ارے مولانا بہت ہو گیا، بس کرو۔ تمہاری گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے جہیز مانگ کر کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو۔ ارے آپ کو تو میری تعریف کرنی چاہیے اور لڑکی کے والدین کو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں شادی کے بعد ان کی لاڈلی کو رہنے کے لیے گھر دوں گا اور کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے دوں گا، اور آپ ہو کہ میری برائی پر برائی کیے جا رہے ہو۔ واہ بھائی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈالے۔ میرے بھائی، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیے ہوئے ہوتے تو اس طریقے کی بات ہرگز نہ کرتے۔ اور میرے بھائی، جن چیزوں کی وجہ سے آپ اس لڑکی پر احسان جتلانا چاہ رہے ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر، تمہارے بیٹے کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کا لڑکا بغیر کسی عذر کے ان چیزوں میں کمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جرم پر ان کو سزا دے گا۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ذلت اور رسول کے سوا کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اور سنو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مال کے لالچ میں شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ ارے مولانا، آپ کی بات سن کر مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے جہیز کی ڈیمانڈ کر کے اپنے ہونے والے سمجھے جی کا کتنا دل دکھایا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں نہ تو کوئی کیش لوں گا اور نہ کوئی جہیز کا سامان لوں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کروں گا۔ لیکن مولانا، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ ہمارے سماج سے یہ برائی ختم ہوگی کیسے؟ ماشاءاللہ بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس برائی کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر تمام ہی لڑکے والے یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی میں جہیز نام کی کوئی چیز نہ لیں گے تو میرے بھائی بہت جلد ہمارے سماج سے یہ برائی جلد سے ختم ہو جائے گی اور لڑکی کے والدین کو در بدر کی ٹھوکریں بھی کھانی نہیں پڑیں گی۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
مولانا صاحب آپ نے تو میرا بوجھ ہلکا کر دیا، میں تو بڑا فکر مند تھا اور آپ نے مجھے ایک بڑے گناہ کے ارتکاب سے بچا لیا۔ انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کی شادی شریعت کے مطابق کروں گا، اور اب تو ہمارے سمدھی صاحب بھی تیار ہیں، کیوں سمدھی صاحب؟ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔